بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک شیر نے اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت کی۔ جب شیر نے سجدہ کیا تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شیر کا اس اللہ کے ولی کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ وہ رحم دل کیسے بن گیا؟ آئیے بتاتے ہیں اس کہانی میں۔ جنگل کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ انہوں نے مویشی پال رکھے تھے۔ بس انہیں خوف تھا تو ایک خون خوار شیر کا، کیونکہ شیر جب بھی رات کو اس گاؤں میں آتا تو کسی نہ کسی گھر سے مویشی غائب ہو جاتے۔ اب تو بچوں اور بوڑھوں پر بھی حملے ہونے لگے تھے۔ گاؤں میں خوف کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی اپنا بھیج ولی یا ایسا معجزہ دکھا جس سے اس شیر کو ہدایت ملے، یہ ہمارے بچوں اور جانوروں کو بخش دے۔ اب تو لوگ دن کے وقت ہی گھر سے باہر نکلتے اور رات کے پہلے پہر ہی گھروں میں چھپ جاتے۔ اگر کوئی مسافر بھی اس جنگل سے گزرتا تو صبح اس کی لاش ہی ملتی۔ کئی لوگوں کے تو خون آلود کپڑے اور کچھ ہڈیاں ہی ملتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے سوچا کہ درخت کے نیچے نماز ادا کر لی جائے۔ ان کا چہرہ روشن، سفید لباس اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے جب اللہ والے کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو بھاگ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے بزرگ، یہاں پر ایک خون خوار شیر رہتا ہے جو کسی مسافر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ صبح اس کی لاش ہی ملتی ہے، لہٰذا آپ کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، نہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ والے عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے عبادت سے فارغ ہو کر سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، چلو اچھا دیکھتے ہیں آج خون خوار شیر کیا کرتا ہے۔ میں تو یہیں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے اس گاؤں میں آیا ہوں۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لوگ اللہ والے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ مجھے خواب میں بچوں کی ہچکیاں سنائی دیتی تھیں۔ مجھے حکم ہوا کہ اس گاؤں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تم لوگ فکر مت کرو۔ اللہ والے کے گاؤں میں آنے سے لوگوں کے دلوں کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اللہ والے دعا میں مشغول تھے۔ انہوں نے رات کو تنہا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی، یا اللہ اس بگڑے ہوئے جانور کو سدھار دے اور میری یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کی لاج رکھ لینا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ کسی انسانی گوشت کو ترسا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی شیر گراتا ہوا اللہ والے کے قریب آیا، ان کی تلاوت سن کر وہیں قدم روک دیے اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ تلاوت کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ سب پرندے جھوم رہے تھے۔ شیر نے جب تلاوت سنی تو بجائے حملہ کرنے کے چپ چاپ بیٹھ کر حیرانی سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ والے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سر اٹھا کر شیر کو دیکھا، جو بالکل ایک معصوم بچے کی طرح ان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ والے مسکرائے اور ہاتھ پھیلایا، آ جا میرے بچے، میں تجھے بھی اللہ کی راہ دکھاؤں گا۔ یہ وہی شیر تھا جو خون خوار درندہ صفت تھا۔ اس کا نام سن کر بچے سہم جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ، جسم پر زخموں کے نشان، چال میں وہی درندگی۔ اس رات وہ کسی شکار کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن آج اس کا سامنا کسی عام انسان سے نہیں بلکہ اللہ کے دوست سے ہوا تھا۔ شیر نے بہت بار دہاڑنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا مگر پھر اس کی نظریں بزرگ کے ہاتھوں پر جم گئی، وہ ہاتھ جنہوں نے صرف عبادت کی تھی، جن پر نہ خون تھا نہ ظلم بلکہ نور ہی نور تھا۔ اللہ والے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ان کی نگاہ سیدھا شیر کی آنکھوں سے ملی اور اسی لمحے وقت تھم گیا۔ اے اللہ کی مخلوق، مجھے بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا۔ جب شیر نے یہ سنا تو شیر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، آج ایک عاجز بچے کی طرح ساکت ہو گیا۔ اللہ والے نے ہاتھ بڑھایا، آ جا میرے بچے، تو بہت تھک گیا ہوگا۔ شیر نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر وہ اپنے بھاری جسم کے ساتھ اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا، جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ لیٹتا ہے۔ اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاں، وہ خون خوار درندہ رو رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو بھی اللہ کی مخلوقن ہے، شاید تیری روح کو راستہ نہیں ملا، لیکن اب مل جائے گا۔ اس رات وہ شیر وہیں رہا۔ اللہ والے اس کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے اور شیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا، جیسے وہ ہر لفظ اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ رات گزرتی گئی
جب صبح فجر کی اذان ہوئی، اللہ والے نے شیر سے کہا، آج سے تو صرف جنگل کا بادشاہ نہیں، تو امن کا محافظ ہے۔ جس نے میرے رب کا نام سنا اور جو جھک گیا وہ کبھی درندہ نہیں رہتا۔ پھر اللہ والے نے ایک لمبی سانس لی۔ پھر شیر نے ایک لمبی سانس لی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ اسی دن سے وہ شیر بدل گیا۔ وہ اب نہ دہاڑتا، نہ کسی پر حملہ کرتا، وہ صرف ایک سایہ بن گیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں خوشحالی آ چکی ہے۔ وقت گزرتا رہا، وہ شیر جو کبھی خون خوار درندہ تھا، اب اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتا۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ شیر اب انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ان کے جانوروں اور بچوں کو دیکھ کر ان کے پاس سے گزر کر جنگل میں چلا جاتا تھا۔ گاؤں والے اب شیر سے نہیں، اس کے بغیر ہونے والی خاموشی سے ڈرنے لگے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اللہ والے کو تیز بخار ہو گیا، ان کا رنگ پیلا پڑنے لگا، آواز دھیمی ہو گئی، مگر چہرے پر وہی نور باقی رہا۔ گاؤں کے سب مرد، عورتیں، بچے ان کی خدمت میں لگ گئے۔ ایک دن شام کو اللہ والے نے ہاتھ کے اشارے سے مسجد کے امام، گاؤں کے چند بزرگوں کو پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر بھی وہی نور تھا، وہی وقار، لیکن آواز میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ میرے بیٹو، سنو وہ باتیں جو رب کی امانت ہے۔ سب ساکت ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ والے نے نرمی سے فرمایا، میرا وقت قریب ہے۔ میں نے یہاں جو پیغام لے کر آیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، مگر میرے جانے کے بعد تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ آزمائشیں بھی آئیں گی، تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن تمہیں جھکنا نہیں، بس رب کو یاد رکھنا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گاؤں کی عورتیں دعائیں پڑھ رہی تھیں، کچھ بچے خاموشی سے اللہ والے کے پاؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی غیبی پیغام کا انتظار ہو، پھر دوبارہ نظریں لوگوں کی طرف کی اور کہا، میری نماز جنازہ میں ایک ایسا دوست شرکت کرے گا کہ وہ تم جیسا نہیں ہوگا، نہ وہ انسان ہوگا نہ عالم، مگر وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ گاؤں والے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ میرے جنازے میں خاموشی سے آئے گا، سجدہ کرے گا، دعا مانگے گا، تمہیں ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے محافظ کے روپ میں آئے گا۔ ایک شخص گھبرا کر بولا، کیا وہ شیر ہوگا؟ ہاں، وہی خون خوار۔ اللہ مسکرا دیے اور آہستہ سے کہا، اللہ والے مسکرا دیے اور آہستہ سے کہا، ہاں وہی شیر جسے تم قاتل کہتے تھے، مگر آج وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یاد رکھنا جسے اللہ ہدایت دے دے وہ کوئی معمولی نہیں رہتا۔ اسی رات شیر اللہ والے کے پاس بیٹھا رہا۔ چاندنی اس کے وجود پر پڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا، جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو، کہ دل سے کچھ ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ اللہ والے کے لیے گاؤں والوں نے ہر دعا، ہر ٹوٹکا آزما لیا، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ آخر کار ایک رات فجر سے کچھ دیر قبل اللہ والے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، تسبیح تھامی، دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورے گاؤں پر سناٹا چھا گیا، نہ کسی بچے نے مسجد میں اذان دی، نہ کوئی پرندہ چہچہایا، اور وہ شیر جو میت کے قریب خاموش بیٹھا تھا اچانک زور سے دہاڑا، ایسی دہاڑ جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال لیا ہو۔ گاؤں والے اللہ والے کے جسم کو سفید کفن میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھ رہے تھے۔ مسجد کے امام نے اعلان کیا، نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ لوگ جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے، ارد گرد کے دیہات سے، کچھ پرانے شاگرد، کچھ مسافر۔ سب کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا وہ شیر آئے گا؟ کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے، کچھ بچے سہم گئے، کچھ عورتیں دعائیں کرنے لگیں۔ پھر ان کی چارپائی کو قبرستان لے جایا گیا۔ آج سورج کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا، جیسے وہ بھی رنجیدہ ہو۔ امام نے صفیں درست کروائی، لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ منظر بھی آ گیا، شیر نمودار ہوا، آہستہ آہستہ، گردن جھکائے، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا۔ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ ایک عورت کی چیخیں نکلنے والی تھی کہ امام نے پکارا، رک جاؤ، اللہ والے نے پہلے ہی کہا تھا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس سے ڈرو نہیں۔ شیر آ کر جنازے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ دھیمی دھیمی سسکیاں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔
اس نے ایک نظر اللہ والے کے چہرے کی طرف ڈالی جو کفن سے باہر تھا، نور سے چمکتا مسکراتا ہوا چہرہ۔ نماز شروع ہوئی۔ ہر تکبیر پر شیر سجدے کی حالت میں جھک جاتا۔ وہی خون خوار درندہ اب انسانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، نہ کسی پر غصہ نہ گراہٹ، وہ صرف اللہ والے کے جنازے کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ جب امام مسجد میں جنازہ پڑھانا شروع کیا تو شیر لوگوں کی قطار کے پیچھے خاموش کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام نے تکبیر کہی، شیر نے آہستہ سے سر جھکایا، سجدے کی سی حالت چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ہر بار جب تکبیر ہوتی، شیر اپنا سر زمین سے لگا دیتا۔ جب دعا پڑھی جاتی، وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے وہ بھی اپنے رب سے اپنے محبوب کے لیے مغفرت مانگ رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی ہچکیاں بند گئی۔ جنازے کے بعد جب اللہ والے کو دفنایا گیا، شیر قبر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ زمین کو تکتا رہا، جیسے دل میں گہرا درد ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ تو چلا گیا، مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ اس دن کے بعد شیر نے جنگل کی طرف واپس جانا چھوڑ دیا۔ وہ قبر کے سرہانے بیٹھا رہتا، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا بارش، وہ وہیں موجود ہوتا، نہ کچھ کھاتا نہ شکار کرتا، بس بیٹھا رہتا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، کبھی جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ لوگوں نے کئی بار گوشت، پانی اور دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا، مگر وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اگر کوئی قریب آتا تو شیر صرف سر اٹھا کر دیکھتا اور پھر دوبارہ سر قبر پر رکھ دیتا۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے، ہم نے انسانوں کو وفا کرتے دیکھا، مگر یہ جانور ہمیں وفا کا وہ روپ دکھا گیا جو شاید ہم نہ سمجھ سکیں۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، کچھ لوگ قبرستان کے قریب سے گزرتے تو ایک دھیمی سی رونے کی آواز آتی، جیسے کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ وہ شیر جس کی ایک دہاڑ پر پورا گاؤں کانپتا تھا، اب ایک معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر روتا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی گواہی دی کہ ایک رات شیر آسمان کی طرف دیکھ کر چیخا، اے میرے رب، تو نے مجھے اس درندگی سے نکالا، اب مجھے بھی اپنے دوست کے پاس بلا رہے۔ اس کے بعد کئی دن تک وہ شیر وہیں رہا، ساکت، خاموش، بس قبر کے سائے میں۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ شیر ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا، جسم کمزور، آنکھوں میں ویرانی، لیکن وفا میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ نہ وہ قبر سے ہٹا، نہ واپس جنگل گیا۔ ہر رات سسکیاں، ہر دن خاموش فریاد۔ ایک دن گاؤں کے بچوں نے دیکھا کہ شیر قبر پر بیٹھا تھا، مگر آج اس کے ارد گرد ایک عجیب سا نور تھا، جیسے کوئی روشنی اس کے گرد چکر لگا رہی ہو۔ بچے دوڑے دوڑے گاؤں والوں کو بلانے گئے۔ جب سب لوگ قبر کے پاس پہنچے تو وہ منظر روح کو چیر دینے والا تھا۔ شیر قبر کے اوپر سجدے میں تھا، اس کے جسم پر چمکتی ہوئی روشنی جیسے کسی فرشتے کی موجودگی ہو، اور منہ سے عجیب سا کلمہ نکل رہا تھا۔ اس رات شیر حسب معمول سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، شاید وفا کا بوجھ بھی جسم کو تھکا دیتا ہے۔ وہ قبر کے پاس لیٹا، سر مٹی پر رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ پہلی بار آج وہ سویا، اور جیسے ہی وہ نیند میں گیا، نور کی چمک اس کے خواب میں جا گھسی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور روشن اور مکمل سکون والی دنیا میں ہے، اور سامنے کھڑے تھے اللہ والے، سفید لباس، چہرے پر وہی پر نور مسکراہٹ، ہاتھ میں تسبیح۔ شیر نے فوراً سر جھکا دیا۔ اللہ والے آہستہ سے مسکرائے اور کہا، اٹھ، مجھے تیرا انتظار تھا۔ شیر نے حیرانی سے سر اٹھا کر آنکھیں نم کر دی۔ اللہ والے نے ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے، اس گاؤں پر آزمائش اترے گی، اس گاؤں پر ایک آزمائش اترے گی، ایک بیماری، ایک قحط، لوگ بھوکے ہوں گے، کمزور ہوں گے، مایوس ہوں گے، ان سب میں ایک ماں ہوگی جس کا یتیم بچہ جنگل میں کھو جائے گا، اس کی چیخیں عرش کو ہلا دیں گی۔ تو اس وقت خاموش نہ رہنا، تو اب صرف شیر نہیں، تو اب میرے رب کی مخلوق کا محافظ ہے۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ والے نے کہا، جا، اور جب وہ وقت آئے تو قبر سے اٹھ جانا اور اس ماں کے آنسوؤں کا جواب بن کر جانا۔ ایک روشنی پھیلی اور خواب ختم ہو گیا۔ شیر کی آنکھ کھلی، پسینہ اس کے ماتھے پر تھا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر اب اس کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی، مشن کی روشنی۔ گاؤں میں اچانک ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی، پرندے ہجرت کرنے لگے، پانی کے کنویں سوکھنے لگے، لوگ بیمار پڑنے لگے، بخار، کھانسی، کمزوری، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، کھیت خالی، مویشی بیمار، بچے نڈھال،
مولوی صاحب نے مسجد میں اذان کے بعد اعلان کیا، یہ وقت ہے توبہ کا، یہ قحط نہیں امتحان ہے۔ گاؤں کی ایک عورت فاطمہ جو بیوہ تھی، اس کا ایک ہی سہارا تھا، اس کا کچھ سال کا بیٹا سلیمان۔ ایک دن وہ بھی بخار میں تڑپنے لگا۔ ماں جنگل سے جڑی بوٹیاں اور لینے نکلی۔ بچہ نہ جانے کب گھر سے نکل گیا۔ جب فاطمہ واپس آئی بچہ غائب تھا۔ پھر وہ منظر تھا جو آنکھیں برداشت نہ کر سکی۔ وہ ماں گلیوں میں ننگے پاؤں، بال بکھرے، چہرہ آنسوؤں سے تر، چیختی پھرتی، لوگوں سے پوچھتی، میرے بچے کو دیکھا کسی نے؟ میرے سلیمان کو کسی نے دیکھا؟ گاؤں خاموش تھا، سب کی زبانیں بند تھیں۔ اسی رات قبر کے پاس شیر بے چین ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے دل سے صدا آئی کہ وقت آ گیا ہے۔ شیر قبر سے اٹھا۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ شیر جو مہینوں سے ہلا بھی نہیں تھا، اب تیز قدموں سے جنگل کی طرف جا رہا تھا، لیکن آج اس کی چال میں درندگی نہیں تھی۔ شیر ساری رات جنگل چھان مارا، جھاڑیاں، پہاڑ، ندی، اور تب ایک کمزور سی سسکی سنی۔ ایک پتھر کے نیچے کانپتا ہوا سلیمان پڑا تھا، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی، آنکھیں بند۔ شیر فوراً اس کے قریب آیا اور نہایت نرمی سے اپنے منہ سے اسے اٹھایا۔ بچے کی سانس بحال ہونے لگی، جیسے کسی آسمانی پرندے نے اسے چھو لیا ہو۔ اور پھر وہی منظر، صبح کا وقت، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے مسجد کے قریب جمع تھے۔ تب سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شیر اللہ والے کی قبر کے پاس کھڑا تھا اور اس کی پشت پر سلیمان سو رہا تھا، پرسکون، محفوظ اور زندہ۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ شیر نے آہستہ سے بچے کو زمین پر رکھا۔ فاطمہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تو نے میرے بچے کو میرے پاس واپس بھیج دیا، اور بھیجنے والا وہ تھا جسے ہم درندہ سمجھ رہے تھے۔ کوئی ماں کے رونے پر رو رہا تھا، کوئی شیر کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ شیر اب جنگل کا بادشاہ نہیں، یہ ولی کے خواب کا امین ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ گاؤں میں اب دن آرام سے گزرنے لگے۔ شیر روز قبر کے پاس بیٹھتا، خاموشی سے آنکھیں بند کیے تلاوت سنتا، بچوں کو جنگل میں راستہ دکھاتا۔ اللہ والے کی قبر پر نور کا نزول اب بھی ہفتے میں ایک بار رات آسمان سے دکھائی دیتا۔ لوگ اس شیر سے مانوس ہو چکے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اب اسے فقیر جنگل کہنے لگے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر، اس کے چہرے پر خشیت الہی کا نور تھا۔ وہ شیر کے قریب بیٹھا، آنکھوں میں اداسی لیے بولا، اے جانور، تو نے اپنی فطرت بدل لی، تو درندہ تھا، اب اللہ کے پیغام کا نشان ہے، لیکن کیا تو جانتا ہے امتحان اب بھی باقی ہے؟ شیر نے آنکھیں اٹھائی جیسے وہ کچھ جانتا ہو۔ بزرگ نے کہا، اللہ جسے چن لیتا ہے اسے آزماتا بھی ہے، لازمی ہے اسی ہفتے ایک نئی آفت پھر سے آئے گی۔ گاؤں کے قریب جنگل میں آگ لگ گئی، پرندے جانور سب بھاگنے لگے۔ گاؤں والوں نے بچوں کو گھروں میں چھپا لیا، لیکن آگ کے بیچ سے ایک بچہ جو یتیم تھا، جنگل میں کھیلنے گیا تھا، لاپتہ ہو گیا۔ وہی بچہ آگ میں پھنسا ہوا تھا۔ جب شیر نے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے اس بچے کی چیخ سنی تو فوراً کھڑا ہو گیا، جنگل کی طرف دوڑا، لیکن لوگ حیران تھے، وہاں تو آگ ہے، کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ شیر بنا ڈرے شعلوں میں کود گیا۔ جنگل میں ہر طرف آگ تھی، درخت جل رہے تھے، زمین پر جلے ہوئے پتے، آسمان پر کالا دھواں۔ شیر کو نہ اپنی جان کی پرواہ تھی نہ چیخوں کی، وہ صرف آواز کے پیچھے دوڑتا رہا۔ آخرکار ایک جھاڑی کے پیچھے سے بچہ بے ہوش ملا۔ شیر نے اسے منہ میں دبایا، نرمی سے جیسے ماں بچہ اٹھاتی ہے، اور باہر کی طرف دوڑا۔ نہ اس کے آج قدم ڈگمگا رہے تھے۔ بچے کی ماں نے اپنے لال کو سینے سے لگایا اور گاؤں کے سب لوگ شیر کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی رات گاؤں کے سب نیک لوگ خواب میں ایک منظر دیکھتے ہیں۔ خواب میں ایک باغ ہے، جنت کا ایک گوشہ، اس میں اللہ والے چل رہے ہیں، ساتھ ایک نورانی شیر جس کے قدموں سے روشنی نکل رہی ہے۔ اللہ والا ہنستا ہے اور کہتا ہے، یہ وہ جانور ہے جو درندہ تھا، لیکن میرے رب نے اس کی فطرت بدل دی۔ یہ صرف جنگل کا بادشاہ نہیں رہا، بلکہ قرب کے درجے پر فائز ہوا۔ اسے میری دوستی نصیب ہوئی اور وہ اس دوستی میں وفا کے ساتھ نبھا گیا۔ پھر خواب میں سب ایک ہی آواز سنتے ہیں، میری مخلوق میں سے جس نے اپنی فطرت میرے لیے بدل دی، میں نے اسے اپنی رحمت سے بدل دیا۔ یہ شیر میرے پیغام کا امین رہا۔ اب تو اللہ والے کی قبر پر لوگوں نے مزار بنا دیا تھا۔
لوگوں کا رش قبر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ شہروں سے بھی زیارت کے لیے آنے لگے۔ قبروں پر فاتحہ، دعا، تسبیح یہ سب تو پہلے بھی ہوتا تھا، مگر اب ایک نیا رنگ چڑھنے لگا۔ کچھ لوگ قبر پر چادریں چڑھاتے، کچھ مٹی ہاتھوں میں برکت سمجھ کر لے جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ قبر عبادت گاہ بنتی گئی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے قبر کے قریب موجود شیر کو بابا شیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ بابا شیر سب کا ہمدرد ہے، بابا شیر کی دعا قبول ہوتی ہے، بابا شیر کے قدموں میں جو مانگو ملتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ عورتیں شیر کے سامنے اپنی بیماری اولاد رکھ کر جھک جاتی۔ کچھ لوگ شیر کے پنجے چھوتے، ماتھے سے لگاتے اور بولتے، ہم تیرے در پر آئے ہیں، بابا رحم کر دے۔ شیر ساکت ہو کر رہ گیا، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو اور اندر ہی اندر چل رہا ہو۔ وہ کئی راتیں قبر کے گرد بے تابی سے چکر لگاتا، کبھی قبر کو دیکھتا، لیکن اسے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بے زبان جانور تھا۔ لیکن پھر وہ رات آئی جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ وہی شیر اور آسمان پر گہری چاندنی۔ شیر قبر کے قریب سو گیا، دل میں ایک طوفان لیے ہوئے۔ تب خواب کا دروازہ کھلا۔ ایک بار پھر اللہ والے اس کے سامنے تھے، نور سے جگمگاتا چہرہ، پرجلال اور محبت کا ملال۔ شیر نے سجدہ کیا جیسے وہ جانتا ہو کہ اب بہت کچھ سننے کو ہے۔ اللہ والے نے سخت لہجے میں فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچے؟ یہ وہ پیغام نہیں تھا جو ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ لوگ ہمیں پکارنے لگے، رب کو بھول گئے، ہمارے قدموں میں جھکنے لگے، اس رب کے سجدے چھوڑ دیے جس نے ہمیں عزت دی۔ شیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں شرمندگی، بے بسی اور آنسو۔ اللہ والے نے کہا، تو میرا وفادار ہے نا؟ تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے، میری قبر کی حفاظت کی ہے، اب وقت ہے میرا پیغام بچا لے۔ شیر نے نظریں جھکا لی۔ اللہ والے نے آہستہ سے ہاتھ شیر کے سینے پر رکھا۔ رب کے حکم سے آج تجھے زبان دی جا رہی ہے۔ اسی لمحے شیر کے جسم میں روشنی سی دوڑ گئی اور وہ دہاڑنا چاہتا تھا، مگر اس دہاڑ میں اب الفاظ چھپے تھے، جاؤ لوگوں کو توحید کا رستہ دکھاؤ۔ اور خواب ختم ہو گیا۔ گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، لوگ قبر کے گرد جمع تھے، کچھ قبر کو چوم رہے تھے، کچھ شیر کو بابا کہہ کر پکار رہے تھے۔ شیر نے زور سے ایک دہاڑ ماری، لیکن وہ دہاڑ اب دہاڑ نہ رہی تھی، آواز بن گئی تھی، رک جاؤ اے لوگو۔ سناٹا چھا گیا، سب کے قدم رک گئے، نظریں جم گئی، زبانیں بند ہو گئی۔ شیر آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان آیا اور بولا، تم کیا کر رہے ہو؟ جس ہستی کے قدموں میں جھکے ہو وہ خود دن رات سجدے میں جھکا رہتا ہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ خود ہر سانس میں رب کو پکارتا ہے۔ ایک مرد چیخا، یہ شیر بات کر رہا ہے۔ شیر نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ رب کا کرم ہے تاکہ تمہیں سمجھایا جائے۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبر ہے، یہ اللہ والے کا مقام ہے، مگر یہ عبادت کا نہیں، نصیحت کا مقام ہے۔ ان سے پیار کرو، عزت دو، مگر رب کو نہ بھولو۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ لوگ ہکے بکے جیسے زمین تھم گئی ہو۔ شرک مت کرو، اب اس رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ جس نے مجھے تمہارے لیے محافظ بنایا۔ میں شیر تھا، درندہ تھا، وہی رب مجھے مخلوق کا نگہبان بنا گیا۔ آج تم اللہ کے دوست کو رب بنا بیٹھے۔ ایک عورت چیخی، ہمیں معاف کر دے بابا شیر، ہم بھٹک گئے تھے۔ شیر کے الفاظ کانپتے ہوئے نکلے، میں کوئی بابا نہیں، میں صرف ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ اسی لمحے آسمان پر بادل آئے، بجلی چمکی اور قبر سے ہلکی سی روشنی نکلی، جیسے اللہ والے نے مسکرا کر فرما رہے ہوں، میرے بچے تو نے میرا پیغام پہنچا دیا۔ اور پورا گاؤں سجدے میں گر گیا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے شرک چھوڑ دیا، قبر پر صرف دعا ہوتی۔ شیر اب قبر سے ہٹ کر مسجد کے قریب بیٹھنے لگا۔ اب وہ کسی بابا کا روپ نہیں بلکہ ہدایت کا نشان تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر اب قبر کے سائے میں رہتے رہتے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، وہ اب شکار نہیں کرتا تھا، نہ ہی دھاڑتا تھا۔ لوگ جب بھی قبر کے پاس آتے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوتا، ایک محافظ، ایک گواہ، ایک وفادار اور خادم کی طرح۔ بچے اس کے پاس آ کر کھیلتے، عورتیں اسے بابا شیر کہہ کر مخاطب کرتی، مگر وہ ہر بار نظریں جھکا لیتا، جیسے کہتا، میں کوئی بابا نہیں، میں تو خود بخشش کا طلبگار ہوں۔ ایک دن شیر کی حالت بگڑنے لگی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، وہ رو رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، وہ خواب میں پھر اللہ والے کو دیکھتا ہے، وہی چہرہ، وہی نور، وہی مسکراہٹ۔ اللہ والے شیر کے قریب آتے ہیں، ہاتھ اور فرماتے ہیں،
میرے بچے تیرا وقت قریب ہے، جو پیغام تجھ سے منوایا گیا تو نے پہنچا دیا، اب واپس آ جا میرے قدموں میں۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیر بولا، کیا میرا رب مجھے قبول کرے گا؟ میں تو شیر والے ہنس کر کہتے ہیں، اللہ والے ہنس کر کہتے ہیں، جس رب نے فرعون کو موسیٰ کے ذریعے پیغام دیا، اس رب کی رحمت تجھ جیسے پر کیوں نہ ہو؟ تو نے شرک کے خلاف بول کر وہ کام کیا جو کوئی انسان نہ کر سکے۔ شیر چکنا ہو کر اٹھا اور خواب میں ہی سجدے میں گر گیا۔ اے میرے رب، تو نے درندے کو بندہ بنا دیا، مجھے قبول کر لے۔ اگلے دن سورج کچھ دھندلا سا تھا، جیسے آسمان بھی کوئی افسوس کر رہا ہو۔ قبر کے پاس کچھ لوگ آئے تو دیکھا کہ شیر لیٹا ہوا تھا ہمیشہ کی نیند میں، نہ کوئی دہاڑ نہ حرکت، بس سکون۔ کسی نے آہستہ سے کہا، بابا شیر نہیں رہا، مگر ایک بزرگ کھڑا ہوا، نہیں یہ بابا نہیں تھا، یہ اللہ کا بندہ تھا، اسے وہی عزت دو جو کسی نیک وفادار جانور کو ملنی چاہیے۔ اس نے تمہیں شرک سے روکا، تمہاری نسلوں کو بچایا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیصلہ ہوا کہ شیر کو اللہ والے کی قبر کے قدموں میں دفن کیا جائے، جیسے اس کی روح پہلے ہی اوپر جا چکی ہو۔ جیسے ہی قبر کھودی گئی، قبر سے ہلکی سی روشنی نکلی۔ کسی نے کہا، اللہ والے مسکرا رہے ہیں، اپنے وفادار کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ شیر کو زمین میں اتار دیا گیا۔ لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے اور پہلی بار سب کی زبان پر صرف اللہ کا نام تھا۔ لوگ اب شیر کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ پہلے جہاں چراغ جلتے تھے، اب وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ پہلے جہاں دھاگے باندھے جاتے تھے، اب وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی تھی۔ لوگوں نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ کے ولی کو عزت دو، مگر عبادت صرف اللہ کی کرو۔ ایک دن ایک بچہ قبر پر آیا۔ وہ سوال کرنے لگا، امی یہاں بابا شیر دفن ہے؟ ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، وہ بابا نہیں تھا، وہ شیر تھا، مگر اس نے ہمیں بابا کی طرح سیدھا رستہ دکھایا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ رب کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ بچہ بولا، پھر ہم درباروں پر کیوں جاتے ہیں، منتیں کیوں مانگتے ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بیٹا آج بھی کچھ لوگ بھول چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کے نیچے لیٹی ہستی سب کچھ کر سکتی ہے۔ نہیں ماں، اب میں دعا صرف اللہ سے مانگوں گا۔ اور یوں شیر کی قبر نشان بن گئی، ہدایت کا، سچائی کا، توحید کا، لیکن ساتھ ہی یہ پیغام بھی چھوڑ گئی، اے لوگو، قبروں کو عبادت کا مقام نہ بناؤ۔ اللہ والے ہدایت دیتے ہیں، رب نہیں بنتے۔ ان کی عزت کرو، ان سے سیکھو، مگر مانگو صرف اس سے جو سب کو دیتا ہے۔ آج کے دور میں شرک نے نئے روپ اختیار کر لیے ہیں۔ درباروں پر چڑھاوے، قبروں سے مانگنا، چراغ جلانا اور یا غوث یا علی کہہ کر فریاد کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن میں بندہ مخلوق کو خالق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس سے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر شیر کی قبر پر لکھوا دیا گیا کہ چراغ اللہ کے گھر میں جلا، قبروں سے امید نہ باندھ، دعائیں صرف اسی سے مانگ جو سننے والا بھی ہے اور جواب دینے والا بھی، صرف اللہ سے۔ اور یہاں منت مانگنے سے پہلے یہ سوچو، کیا تم رب کو چھوڑ کر بندے کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ آہستہ آہستہ لوگ جاگنے لگے، مسجدیں آباد ہونے لگی، دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور اترنے لگا۔ یہ اس کہانی کا اصل پیغام تھا، توحید کا، روشنی کا، شرک کے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں اگر آج کی ویڈیو سے دیکھ کر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ